أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ دائرہ ذرا چھوٹا نہیں ہو سکتا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حیدری یا علی حیدری یا علی محمد والے محمد بلندر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقہ جعفری دوسری فقہوں کے مقابلے میں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کل یہ گزارش کی گئی کہ فقہ دین کے استدلالی علم کا نام ہے، دلیل کے ساتھ دین سے واقف ہونا، اور دلیل کی بھی دو قسمیں کہ اصول کے لیے دلیل عقل ہے اور فروع کے لیے دلیل قول معصوم ہے، قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد وآل محمد. اس قول یا سنت کو ٹیکنیکل زبان میں نص کہتے ہیں، یعنی اس کی دلیل نص ہے، کوئی نہ کوئی اتھارٹی چاہیے، اس اتھارٹی کا نام نون صاد نص۔ اب اس نص کے لیے ظاہر ہے کہ حدیث کی ضرورت ہے، تو اسی کی بات کی گئی کہ ہمارے جو ذرائع ہیں فقہ کے، اس میں ہمارے احادیث کی تعداد اتنی ہے کہ ہمارے فقہا کو اپنی رائے کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی کوئی فتویٰ مانگا جائے تو وہ ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید کو بنیاد بناتے ہیں۔ اب آج گفتگو کا ایک اور پہلو، بالکل سامنے کی سیدھی سی بات لیکن اس کے نتائج خاصی اور طلب ہیں۔ وہ سیدھی سی بات یہ کہ اہل سنت کے ہمارے بھائیوں کے جو 4 امام ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ سب سے سینئر آدمی ہیں۔ ان کے ہی زمانے کے کچھ، یعنی ان کا بھی دور جاری تھا کہ امام مالک دوسری شخصیت آئے، امام شافعی براہ راست امام ابو حنیفہ کے، امام اعظم کے شاگرد تھے، چنانچہ وہ ان دونوں ہستیوں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے دور کے بعد ان کا دور آیا، اور امام احمد ابن حنبل امام مالک کے شاگرد تھے، چنانچہ ان کا دور بھی ان تینوں شخصیتوں کے بعد آیا۔ تو ترتیب یہ ہوئی کہ امام اعظم جو کہلاتے ہیں امام ابو حنیفہ وہ سینئر موسٹ ہیں، اور امام مالک اور ان سے جونیئر امام شافعی، اور پھر سب سے جونیئر جو امام ہیں وہ امام احمد ابن حنبل۔ 4 فقہ ہیں، 4 فقہوں کے یہ 4 امام ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں
امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر ہم اس حقیقت کو ایک طرف رکھیں کہ ہمارے نزدیک فقہ جعفری، جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، اس کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی حد تک تعلق ہے کہ دنیا نے اس فقہ کی تفصیلات کو امام کی زبان سے جانا، ورنہ یہ فقہ اہل بیت کے اندر پہلے سے رائج تھی۔ ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ فقہ الگ اپنی شناخت اور تعارف رکھتی تھی۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی یہ فقہ شروع ہوئی ہے، فقہ جعفری، تب بھی فقہ جعفری تمام فقہوں سے سینئر ہے۔ امام ابو حنیفہ سب سے سینئر 4 فقہوں میں سے، اور امام ان کے استاد ان سے بھی پہلے، بلکہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یا سعودی عرب کی جو فکر ہے، اس کے اصل بانی ایک امام ابن تیمیہ ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد نہیں ہو سکتے، دونوں ہم اثر تھے، ایک ہی زمانے میں تھے، تو اس لیے استاد شاگرد کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی النعمان کے نام سے۔ امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا، تو اس اعتبار سے، لیکن یہ ابو حنیفہ ان کی کنیت، عام طور پر کنیت کے نام سے مشہور ہے، لوگ ان کے اصل نام سے واقف نہیں ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ان کی کنیت ہے، ان کا اصل نام امام ابو حنیفہ کا نعمان بن ثابت ہے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی النعمان۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ جو کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ شاگرد نہیں ہو سکتے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو انہوں نے، یعنی ابن تیمیہ نے بڑی جسارت سے کام لیا ہے، بڑی غلط بات کہی ہے، اس لیے کہ کہاں امام ابو حنیفہ اور کہاں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت میں سے ہیں، اور گھر والے ہی گھر کی بات کو بہتر جانتے ہیں۔ علم گھر کا تھا، اس سے دین گھر کا تھا، اس سے زیادہ واقف امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام ابن تیمیہ کا یہ ارشاد ان کے لیے اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہ بات تاریخ کے بھی خلاف ہے، اور امام کے علم کے مقابلے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کے علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور خود امام ابو حنیفہ کا ایک قول مشہور ہے، یہ رہنے والے کوفے کے تھے امام ابو حنیفہ، کوفے سے یہ مدینے آئے اور 2 سال باقاعدہ امام کے درس میں شامل ہوتے رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ اور ان 2 سال کے بعد ان کا ایک جملہ ہے مشہور و معروف کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تعلیم کے جو 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا۔ اب بحیثیت شاگرد کے استاد کے اسم کا اعتراف اگر فقہ جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی شروع ہو رہی ہے، تب بھی فقہ جعفری سینئر موسٹ فقہ ہے۔ اگر سینئر موسٹ فقہ ہے تو اس کا سینئر ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ باقی فقہوں پر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ ابھی دوسروں نے فقہ ترتیب نہیں دی، اپنے مسائل نہیں بیان کیے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قریب ترین فقہ ہو سکتی ہے وہ فقہ جعفری ہے۔
ان کی فقہ بعد کی پیداوار ہیں. اب اگر بعد میں ان کا ربط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے براہ راست نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ فقہ کے جو امام کے جو رسالت مآب کے گھرانے کے افراد سے سب سے پہلے متعارف ہوئی ہے وہی فقہ درست بھی ہوگی. دیکھیں ایک عجیب سا پہلو ہے، 4 امام ہیں اور چاروں امام کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے، ان کی فقہیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. آج کل تو یہ چاروں فقہیں سب اہل سنت کہلانے لگی. ایک زمانہ تھا کہ ایک فقہ والے دوسری فقہ کو کافر تک کہتے رہے ہیں ان 4 فقہوں میں سے. اتنا ان کے درمیان اختلاف ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر مسئلے کے اندر ان کا اختلاف موجود ہے. ایک تو یہ کہ 4 مختلف چیزیں بیک وقت حق نہیں ہو سکتی. سچائی صرف ایک ہی ہوگی، 4 مختلف باتیں سچ نہیں ہو سکتی. ان کا 4 ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل حقیقی فقہ کون سی ہے. جیسے عیسائیوں کے ہے کہ 4 انجیلیں ہیں. اب وہ 4 انجیلیں، وہ 4 انجیلیں کیوں؟ اگر حضرت عیسیٰ کے حالات و واقعات یا ان کے ارشادات پر مبنی یہ فقہ یہ کتاب لکھی گئی تو یہ 4 کیوں؟ 4 سے زیادہ کیوں نہیں؟ یا یہ 1 کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ اصل حالات زندگی حضرت عیسیٰ کے کیا ہیں یا اصل ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کون سی ہے. چنانچہ 4 کتابوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان 4 کو صحیح مان لو. اب یہ 4 کو کیوں منتخب کیا گیا ہے، کیسے مانا گیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ان 4 کے اس وقت تقریباً 100 کے قریب انجیلیں لکھی گئی ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد. حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے 70 سال کے بعد سے لے کے 100 سال کے درمیان کے عرصے میں تقریباً 100 ایسی کتابیں لکھی گئی جن کو انجیل کہا گیا. اس میں سے 4 منتخب کی گئیں. اب وہ 4 کیوں منتخب کی گئیں اس کی کوئی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان 4 کو کیا فوقیت حاصل تھی کہ باقی ان کی انجیلیں جمع نہ کی جائیں. فرانس کا ایک عالم تھا والتیر نام کا، اس نے طنز نگار بھی ہے، ڈرامہ نگار بھی ہے، پولیٹیکل تھنکر بھی ہے، بڑا مشہور معروف شخصیت ہے والتیر. تو اس نے ان 4 انجیلوں کے انتخاب کے اوپر ہی کہا تھا کہ لگتا ایسا ہے کہ جتنی انجیلیں تھیں وہ سب گرجا گھر کے اندر ایک میز ہوتی ہے جسے قربانی کی میز کہا جاتا ہے، قربان کا وہ آلکل کہلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ویٹیکن کے جو قربانی کی میز ہے اس پر یہ 100 انجیلیں رکھی گئی اور اس کے بعد اس کے پائے پکڑ کے میز کو ہلایا گیا. جتنی گر گئیں ان کو تو کنڈم کر دیا گیا، 4 رہ گئی تھیں. انہوں نے کہا چلو اس 4 کو صحیح مان لیتے ہیں. یعنی کوئی وجہ نہیں ہے ان کو مانے جانے کی. تو اس اعتبار سے تاریخی طور پر جو اگر اس سے پہلے کی کوئی ہمارے پاس انجیل موجود ہو اور یہ 4 بعد میں آئیں تو ان 4 کے مقابلے میں اس کو مانا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ سے قریب تر ہوگی اور اس وقت تک وہی کچھ حضرت عیسیٰ کے متعلق لوگوں کو معلوم تھا. یعنی جس وقت یہ 4 فقہیں بنی ہیں ہمارے یہاں مسلمانوں میں، اس سے پہلے اگر فقہ جعفری موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کے مسلمانوں کے نزدیک تو فقہ یہ تھی. اب جو 4 آئے ہیں وہ اپنے طور پہ نئی چیز پیش کر رہے ہیں تو ان کا بعد میں آنا ہی ان کے غلط ہونے کی دلیل اور شناخت بنتی ہے. یہ فقہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے فقہ نہیں ہے جیسے حنفی فقہ ہے، شافعی فقہ ہے. جعفری فقہ اگر جعفری کہلاتی ہے تو اس لیے نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس فقہ کے موجد ہیں. جناب امیر علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی فقہ اس وقت کے عام مسلمانوں سے مختلف تھی. فقہ کیا ہے؟ وہ تمام قوانین و ضابطوں کا مجموعہ، یعنی اس کی استدلالی علم تو ایک الگ بحث ہے. بنیادی طور پر وہ جائز ناجائز، حلال حرام،
نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، اسی بنیاد پہ فقہ کی ترتیب ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا دور حکومت ہے، ابھی نئے یعنی جمل کا واقعہ ہوا، آپ نے بصرہ کے باہر جمل کی لڑائی ہوئی ہے حضرت عائشہ کی فوجوں سے، جو جناب امیر کی لڑائی ہوئی ہے وہ بصرہ شہر کے باہر ہوئی ہے۔ وہ جمل اس لیے کہلاتی کہ حضرت عائشہ اس جنگ کے اندر اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھی، اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اس لیے جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جناب امیر نے یہ جنگ کا فیصلہ ہو گیا، جناب عائشہ کو شکست ہو گئی اور انہیں واپس مکے بھیج دیا گیا۔ جناب امیر شہر بصرہ میں داخل ہوئے اور جامع مسجد بصرہ میں آپ نے پہلی مرتبہ نماز پڑھائی۔ چونکہ تشریف لائے تھے تو اب ان سے بہتر کون اور امام ہو سکتا تھا، آپ امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے امامت کروائی۔ ایک صحابی تھے ابو دردہ، وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اب دیکھے کہ یہ وہ جناب امیر ہیں کہ جب اقتدار سے تعلق نہیں تھا تو خود جناب امیر ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، چند دن کی بات ہے، کیونکہ جناب سیدہ زیادہ سے زیادہ حضور کے وصال کے بعد 90 دن زندہ رہی ہیں، 3 مہینے زندہ رہی ہیں۔ ان 3 مہینوں کا یہ واقعہ ہے کہ جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا تھا کہ یا علی میں سنتی ہوں کہ لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے، تو جناب امیر نے کہا تھا کہ تم سلام کی بات کرتی ہو، یا کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میں اگر سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے۔ اس طرح سے خوفزدہ لوگ کہ اب حکمران چونکہ علی اپوزیشن میں ہیں، اس لیے علی سے تعلقات رکھنا، حقوق سے محروم ہو جانا ہے، فائدے جو حکومت سے مل سکتے ہیں اس سے محروم ہو جانا ہے، تو علی کے قریب کوئی نہیں آتا تھا۔ لیکن اب علی جب بصرہ میں آئے ہیں تو فاتح بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے خلیفہ بھی ہیں، تو چنانچہ اب اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں بھی شامل ہو رہے ہیں، اور وہی صحابہ اکرام جو اب تک جان چھڑا رہے تھے، بچ رہے تھے، وہ بھی آ کے شامل ہو گئے ہیں۔ تو ابو دردہ بھی ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جو حضرت علی کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے انہوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ آج ہمیں وہ نماز یاد آ گئی جو ہم رسول کے پیچھے پڑھا تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور تھا، اور جو 25-26 سال تک مسلمان پڑھ رہے تھے نماز، اس کا طریقہ اور تھا۔ اور یہ ایک طریقہ نہیں ہے، 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ الہدایہ ہمارے برادر اہل سنت کی فقہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں حنفی فقہ کو مکمل طور پر جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اس زمانے میں حضرت عمر نے اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس میں 4 تکبیریں پڑھی، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر انہوں نے اتفاق کر دی۔ اور وہیں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو 5 تکبیروں میں نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز جنازہ کے قواعد میں حضرت علی کا طریقہ اور تھا اور حضرت عمر کا طریقہ اور تھا۔ آج دنیا میں یہ جو شیعان علی کہلاتے ہیں، ان کے تمام مسلک ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے عبادی فرقہ کہلاتا ہے، یہ مسقط عمان کے اندر یہ لوگ ہیں، در حقیقت خارجی ہیں۔ خارجی وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا، اور حضرت علی نے چونکہ اس جنگ کے اندر لوگوں نے معاویہ کے لشکر نے نیزوں پہ تلوار کا وہ قرآن اٹھا لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم قرآن پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو طے یہ ہوا کہ دونوں کی طرف سے ایک آدمی ہو جو مل بیٹھ کے اور قرآن کے مطابق فیصلہ کریں۔ انہوں نے فیصلہ تو جو کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ 2 آدمی بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں، تو اب خارجی اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم نے انسانوں کو اپنا ثالث اپنا حکم مقرر کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا حکم الا اللہ، اصل فیصلہ کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو گویا تم نے قرآن کے خلاف کیا، تم کافر ہو گئے، حضرت علی کے لیے کہا گیا۔ اور یہ لوگ باقاعدہ حضرت علی سے لڑنے پہ آمادہ ہو گئے، حتیٰ کہ ان سے نہروان کی لڑائی ہوئی، اور اس وقت تک یہ لوگ تنگ کرتے رہے، حضرت علی کے خلاف نعرے لگاتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا۔ تو اب وہ خارجی
جو جناب امیر کے لشکر سے الگ ہوئے تھے، ان میں سے 9 آدمی بچے تھے، ان میں سے 2 آدمی بھاگ کے عمان مسقط میں پہنچے ہیں، اور انہی کی نسلیں آج تک وہاں پہ نسل موجود ہے جو عبادی فرقہ کہلاتی ہے۔ ایک عباد ابن عبداللہ ان کے بزرگ گزرے تھے، اس کے حوالے سے عبادی کہلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ خارجی ہیں اصلاً، یہ اور اثنا عشری اور جتنے اور شیعہ فرقے کہلاتے ہیں جو جناب امیر سے نسبت رکھتے ہیں، سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان عبادیوں کا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، یعنی عبادی لشکر جناب امیر علیہ السلام سے جدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے فقہ پہ تو اسی پہ عمل کرتے ہیں جس پہ جناب امیر عمل کرتے تھے۔ اختلاف تو ایک پولیٹیکل ایشو پہ ہوا نا کہ کسی کو ثالث بنایا جا سکتا ہے نہیں بنایا جا سکتا، مین ایشو وہ ہے۔ باقی جو پریکٹسز اس وقت تھیں وہی ان کی جاری رہیں گی۔ تو جناب امیر علیہ السلام اور ان کے یعنی جناب امیر کے جتنے ساتھی ہیں، جو لوگ ان سے وابستہ ہیں، وہ اس وقت بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے دوسرے بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ گویا جناب امیر کی فقہ دوسروں کی فقہ سے بالکل الگ تھی۔ یہ شروع سے بعد رسول جناب امیر سے زیادہ رسول اللہ سے قریب کون تھا؟ امام ابو حنیفہ 150 سال کے بعد کی شخصیت ہے، اور باقی امام جو ہیں ان کے بعد کی شخصیت ہے۔ یہ 150 سال کے بعد جب نہ قرآن نازل ہو رہا تھا نہ رسول کے ارشادات سامنے تھے، اس وقت جو بات ان سے شروع ہوگی وہ مستند ہوگی، یا اس علی ابن ابی طالب کی بات کے جو براہ راست رسول سے سن بھی رہا ہے اور ہمیں بتا بھی رہا ہے۔ تو صرف اس کا قدیم ہونا ہی اس فقہ کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ یہ بلکہ برحق ہونا کیا، یعنی فقہ اصلی یہ ہے یہی، اس کے بعد کے فقہ جو ہیں وہ ان حضرات کی جو ائمہ ہیں ان کے اپنے یوں سمجھیے کہ وہ چاہے اس میں حدیث کو بنیاد بنائے، چاہے اپنے قیاس کو بنیاد بنائے، لیکن ہے یہ سب بات کی چیزیں۔ جو اصل دین ہے وہ وہی ہے کہ جو اہل بیت سے آ رہا ہے۔ پھر یہ غور فرمائیے کہ ان میں سے جتنے امام ہیں، یہ چاروں امام، یہ جو کچھ بھی پیش کر رہے ہیں رسول کی تعلیمات کی روشنی میں بھی، وہ ان کی سنی سنائی باتیں ہیں۔ یعنی راویوں کے سلسلے نے ایک روایت بیان کی، اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ارشاد رسالت ہے، جبکہ فقہ جعفری وہ فقہ ہے کہ جو ان ہستیوں کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے جنہوں نے براہ راست علم رسول حاصل کیا ہے، یعنی کوئی بیچ میں گیپ ہے ہی نہیں کہ ان کے ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام تو چھٹے امام تھے، 8ویں امام امام رضا علیہ السلام۔ آپ کو ایران میں مامون رشید نے اہتمام کیا ہے، وہ ولی عہدی پیش کرنے کے لیے آپ کو ایران بلایا گیا۔ ایران جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک شہر نیشا پور کا آیا۔ نیشا پور کے لوگوں کو پتہ چلا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اولاد رسالت میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی ایسی شخصیت براہ راست ایران کی سرزمین میں داخل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی امام وہاں تک نہیں گیا۔ چنانچہ پورا شہر، کوئی 1 2 نہیں 25,000 افراد شہر کے باہر نکل آئے امام کی زیارت کے لیے۔ امام کی سواری داخل ہوئی تو اب کیفیت یہ تھی کہ ہجوم تھا، جو 25,000 آدمی بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، وہ مجمع سواری کو گھیر کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کے ہماری کا ایک طرف کا پردہ ہٹایا گیا تو لوگ زیارت کرنے کے لیے اس طرف بڑھنے لگے۔ امام نے فوراً حکم دیا کہ سارے پردے اٹھا دیے جائیں۔ اب وہ درود کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اس میں ہر شخص زیارت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اس وقت فرمائش کی لوگوں نے کہ مولا ہمیں اپنے جد کا کوئی قول سنا دیجئے، کوئی حدیث رسول ہم تک پہنچا دیجئے۔ امام نے حدیث سنانی شروع کی اور حدیث کے اندر فرمایا کہ میں نے سنا اپنے والد گرامی امام موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر سے،
انہوں نے سنا امام زین العابدین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے روایت کی جناب امیر المومنین علیہ السلام سے، امیر المومنین نے روایت کی جناب رسول خدا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے کہ یہ اس قلعے کے اندر جو داخل ہوا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے سلامتی ہے، یہ ارشاد فرمایا امام نے۔ اس حدیث کے راویوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ یہ راوی سارے کے سارے، یہ حدیث وہ ہے کہ 8 سلسلوں سے گزر کے آئی، لیکن 8 کے 8 میں سب معصوم ہیں۔ ایسی حدیث کہ جس میں غیر معصوم کا گزر نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمارا کہنا ہے نا۔ اہل سنت علماء میں جناب حافظ یحییٰ ابن معین ایک بہت بڑے حدیثوں کے ماہر شخصیت ہے، ان کا یہ ارشاد ہے، اور ان کے ہمنوا ایک دو اور علماء بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ اس سلسلے کا، یعنی یہ جو راویوں کا سلسلہ جس سے امام نے نقل فرمایا ہے، اپنے والد کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے والد کا، اور اس طرح سے جناب جبرائیل سے ہوتا معاملہ خدا تک پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ سلسلہ الذہب ہے، یہ سنہرا سلسلہ ہے، سونے کا سلسلہ ہے، ذہب کہتے ہیں سونے کو، تو یہ گولڈن چین ہے جس کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ پھر اس کے بعد اس گولڈن چین کی انہوں نے یہ صفت بتائی کہ یہ ایسی چین ہے کہ اصل حدیث تو ایک طرف، اصل حدیث کو متن کہتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ، وہ ٹیکسٹ تو ایک طرف رکھی ہے، صرف یہ جو چین ہے راویوں کی، اگر یہ کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونک دی جائے تو وہ صحت مند ہو جائے گا۔ تو اب فقہ جعفری براہ راست جب امام سے ہم تک پہنچ رہی ہے تو وہ اسی گولڈن چین کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، اس سے زیادہ، یعنی امام کے 2 سلسلہ پہلے سے، یعنی امام رضا علیہ السلام تک تو بیچ میں امام موسی کاظم اور امام رضا آ گئے نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو بیان کر رہے ہیں تو رسول سے قریب تر زمانہ ہے، اور بیان کرنے والے تمام افراد معصوم ہیں، اور علماء اہل سنت کی نگاہ میں یہ پورا سلسلہ جو ہے، یہ چین جو ہے، یہ گولڈن چین ہے۔ اب جہاں کی ہر حدیث گولڈن چین سے آئی ہو، جس کا ہر راوی معصوم ہو، اس سے ترتیب پانے والی فقہ زیادہ سچی ہوگی یا ادھر ادھر سے پکڑی ہوئی ارد گرد کے لوگوں سے حاصل کی گئی حدیث مستقل ہوگی؟ اس کا سب سے پرانا ہونا اس فقہ کا، یہ بذات خود اس کے فضیلت کا اور اس کے سچائی کا ایک واضح سلسلہ ہے۔ اور پھر ابھی میں نے عرض کیا کہ 4 امام بیان کرتے ہیں تو چاروں میں اختلاف ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے بھی یہ فقہ موجود ہے، یہ حضرت امام کے بعد بھی یہ فقہ موجود ہے، اور ایک دو نہیں ہے، اس کے بیان کرنے والے 12 شخصیتیں ہیں۔ اب اگر کسی عدالت میں مقدمہ پیش ہو، اس میں ایک طرف 4 گواہ پیش ہوں، اور ان 4 میں سے بھی 3 تو الگ الگ بیان دیں، اور چوتھا جو الگ بیان دے وہ بیان اس گروہ سے مل جائے جو مقابلے میں ہو۔ مالکی حضرات ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب 3 تو یہی بحث رہی کہ ہاتھ باندھا کہاں جائے، ناف پہ باندھا جائے، ناف کے نیچے باندھا جائے، ناف کے اوپر باندھا جائے، کہاں باندھا جائے۔ چوتھا یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھا جائے۔ ادھر 12 گواہ پیش ہوئے اور 12 کے 12 کا ایک ہی بیان ہے، تو اب جہاں یہ ایک فکر پائی جائے وہ سچ ہوگا، یا جہاں پر اتنا اختلاف پایا جائے وہ سچ ہوگا؟ بلکہ یہی نہیں، چونکہ اتنے عرصے کے بعد یہ فقہ ترتیب دی گئی تو اس فقہ کے کمال یہ ہیں۔ دیکھیے یہ بظاہر روزمرہ کی بات ہے کہ ہاتھ کیسے باندھے جائیں یا کیسے کھولے جائیں، یہ نماز کے اندر سب کے مشاہدے میں ہے۔ ہم روزانہ اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کھولنا درست ہے یا ان کا ہاتھ باندھنا درست ہے۔ لیکن ذرا سی یہ بات غور فرمائیے کہ دین کے اور جو معاملات ہیں، آج حضور نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا،
وہ پہلا سال تھا. چنانچہ اس کے بعد 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے اس میں حضور تشریف نہیں لے گئے. 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح ہوا تھا. اس سال تو جیسا تیسا حج ہوتا رہا. 9 ہجری کو باقاعدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں حج کا میں شرکت کے لیے ایک وقت بھیجا گیا. اس وقت کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا, فی الحال اس کو چھوڑیے. وہ حضور کی غیر موجودگی میں مسلمانوں نے وہ حج کیا. جب 10 ہجری آئی تو حضور نے یہ اعلان فرمایا کہ اس سال میں خود حج کروں گا. وہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے, کیونکہ اسی کے بعد آپ کے یہ خم غدیر کا واقعہ ہوا اور پھر آپ مدینے تشریف لائے اور آپ کا وصال ہو گیا. تو آپ نے ایک حج کیا. رمضان کے روزے سرزمین مکہ میں آ کے واجب ہوئے. سرزمین مدینہ میں 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. اب فرض ہوئے تو ظاہر ہے کہ اس دوران میں حضور کے وصال تک صرف 9 سال کا وقفہ ہے, جس میں زیادہ سے زیادہ 9 مرتبہ رمضان آیا ہوگا. تو رمضان کے احکامات جو ہیں وہ سال بھر میں ایک دفعہ اور 9 سال میں 9 مرتبہ ان احکامات کو دینے اور بتانے کا موقع آیا ہوگا. لیکن نماز وہ چیز تھی کہ جو پیغمبر اسلام روزانہ پڑھتے تھے اور کم از کم 5 مرتبہ پڑھتے تھے, اور تمام نمازیں جماعت کی صورت میں ہوئی ہیں, یعنی مسلمانوں کے سامنے پڑھتے تھے. پیچھے کھڑے ہو کے نہیں, سب سے آگے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. سب سے زیادہ نمایاں مقام پر امامت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نماز میں اگر صرف 17 رکعتیں دن میں اتنی ہوتی ہیں نا, واجب رکعتیں فرض رکعتیں 17 ہوتی ہیں, تو 17 کو آپ 365 سے ضرب دیجئے اور اس کو پھر 10 سے ضرب دیجئے. سوچئے کہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے, کتنے لاکھ نمازیں بنتی ہیں. یہ لاکھوں نمازیں مسلمانوں نے اس حالت میں دیکھی ہیں کہ حضور سب سے آگے کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر یہ عمل کتنا نمایاں ہے کہ حضور کا ہاتھ کہاں ہوگا. مسلمان یہ طے نہیں کر سکے کہ حضور کا ہاتھ کہاں ہے. غور فرمائے, ہم نے تو صرف اتنا سنا نا, عام طور پہ تاثر یہ کہ ہاتھ باندھا جائے, ہاتھ کھولا جائے. صرف یہ 2 اختلاف ہیں. جناب والا, ہمارے بھائیوں کے ہاں 19 مختلف طریقے ہیں ہاتھ کی پوزیشن سے متعلق. ناف سے نیچے باندھا جائے, ناف کے اوپر باندھا جائے, سینے پہ باندھا جائے, دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر ہو, بایاں ہاتھ دائیں کے اوپر ہو, دوران ہاتھ باندھنے کے دوران میں, ہاں پھر اس کے ساتھ یہ کہ ہاتھ کھولا جائے. مالکی جو ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں, وہ ہاتھ کھولنے کی بات کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ ہاتھ کھلے, ہاتھ کس وقت ہاتھ کھل جائیں گے اور کس وقت بند جائیں گے, یعنی جب رکوع سے اٹھیں اور سمع اللہ لمن حمدہ کہے امام, تو اس وقت ہاتھ کو کھلے رکھنا ہے, کیونکہ رکوع میں گھٹنے پہ تھے, اب جو کھڑے ہوئے تو کھلے رہیں یا اس کے وقت باندھ لیے جائیں. غرض 17 مختلف ڈیفرنسز ہیں ہمارے برادر نے, 19 ڈیفرنسز ہیں ہمارے بھائیوں کے ہاں صرف ہاتھ باندھنے کے متعلق. سوچئے یہ 19 ڈیفرنسز کیوں ہیں, یہ کیوں ڈیفرنسز ہیں؟ اس لیے کہ رسول سے اتنے بعد فقہ تدوین پانے لگی کہ اب اتنے ورژن سامنے آئے, جس کے منہ میں جو بات آئی وہ کسی ایک امام نے ایک بات اٹھا لی, کسی نے دوسری اٹھا لی, اور اس طرح فقہ ترتیب پا رہی ہے. جنہوں نے براہ راست رسول سے فقہ حاصل کی اور دنیا کے سامنے پھیلائی, ان کے ہاتھ باندھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, چاہے مسلک بدل جائے. علی کے ماننے والوں میں بہت سے, میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جو خارجی ہیں وہ بھی علی کے لشکر کے آدمی تھے, لیکن وہ آج بھی ہاتھ باندھتے ہیں, اذناشری ہاتھ باندھتے ہیں. بوری اور آغا خانی جن کے یہاں نماز جب ہوتی تھی, وہ بوریوں کے یہاں ہوتی ہے, وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. جو زیدی ہیں, جو وہ صحیح معنوں میں ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے. ان تمام مسلکوں میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جاتی ہے. علی سے نسبت ہوئی اور ہاتھ کھل گئے, اور سب کے ہاتھ کھولنے کا انداز ایک انداز ہے. ادھر صورتحال یہ ہے کہ جو نہیں مانتے ان کے اتنے طریقے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہوں نے رسول کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا, اور یا نعوذ باللہ رسول کبھی کسی طریقے سے پڑھتے تھے, کبھی کسی طریقے سے پڑھتے تھے. یعنی ان کے متعلق یہ, ان کی طرف مسلمان گمراہی کی نسبت دے دیں گے. ویسے یہ مسلمان اس معاملے میں بہت تیز ہے, کوئی الزام لگتا ہو رسول کی ذات پہ وہ لگا دیں گے.
صحابہ پہ کوئی الزام نہ آئے، خود ان مسلمانوں پہ کوئی الزام نہ آئے. صحابہ کرام کو معصوم نہ مانتے ہوئے ان کے کسی عمل کے اختلاف، کسی غلطی کو تسلیم کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہوئے، معصوم سمجھتے ہوئے بھی جو دنیا جہان کے قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی آئی کہ جہاں سختی سے کوئی بات کہے گی ان کا حضور کو ڈانٹا جا رہا ہے. کئی موقع ہیں. ایک مرارہ تھا، سورہ عبس ہے، تم نے نابینا آدمی کو دیکھا اور اس سے منہ پھیر لیا. تمہیں کیا معلوم کہ یہ اس آدمی کو نبی کی ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے، نبی کی بات سننے کی زیادہ ضرورت ہے. اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی نابینا آیا ہے، اس سے کسی نے منہ پھیر لیا، اس کو اہمیت نہیں دی. تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے رسول کو ڈانٹا جا رہا ہے. حالانکہ اصل قصہ یہ بھی تاریخ میں موجود ہے، لیکن اب دیکھیے کہ آپشن کیا کیا ہے. اب میں واقعہ سنا دوں. وَأَبَسَ وَتَوَلَّى، وہ ایک نابینا آیا اور تم نے اس سے تولیٰ اختیار کیا، اس سے علیحدگی اختیار کی. تو وہاں پر انہوں نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطاب فرما رہے تھے. قریش کے بڑے بڑے لوگ جس میں ابو جہل اور اس قسم کے لوگ شامل تھے، وہ سب حضور کا خطبہ سن رہے تھے. یعنی کفار تھے لیکن بڑے بڑے معززین تھے. وہ کفار کے بڑے محترم تھے. یہ رسول کی نگاہ میں وہ معزز ہیں جو حالت کفر میں ہیں. بہرحال ان کو خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی رسول ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، شام کے اندر ان کے مزار ہے، بیچارے آنکھوں سے محروم تھے. تو وہ آ رہے تھے. وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون کون بیٹھا ہے مسجد حضرات میں. وہ رسول کی بات سننے کے لیے قریب آ گئے. تو رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ہٹ جاؤ، یا ان سے ذرا سے رویہ سخت اختیار کیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا. ذرا غور فرمائے کہ جس نبی کے اخلاق کو خدا خلق عظیم قرار دے، اس نبی سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی نابینا شخص آئے تو قریش کے دولت مندوں کے مقابلے میں اس نابینا کو جھڑک دیں کہ تم کہاں بیچ میں آ گئے، یہ معززین تشریف فرما. یہ ایک روایت تھی. اور ایک روایت یہ موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے تھے. ان اصحاب کے مجمع میں حضرت عثمان بھی تشریف فرما تھے اور اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. ابن ام مکتوم آئے اور وہ چونکہ آنکھوں سے محروم تھے تو انہیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کون کون بیٹھا ہے. وہ آواز سے قریب تر ہونا چاہتے تھے. چنانچہ چلتے چلتے انہیں اندازہ ہوا کہ اب میں حضور کے سامنے پہنچ گیا ہوں. تو جہاں پہنچے وہاں بیٹھنے لگے. وہ جگہ تھی کہ ساتھ ہی حضرت عثمان تشریف فرما تھے. حضرت عثمان نے اپنا لباس ذرا سے سمیٹ لیا، جو کپڑے پہنے تھے اس کو ذرا سے سمیٹ لیا. بظاہر معمولی سی حرکت تھی، یوں ہی وہ ہو گئی، لیکن نگاہ رسالت میں معمولی حرکت بھی اہم تھی. آپ نے فوراً کہا کہ عثمان کیا بات ہے، کیا ان کی غربت تمہارے اندر اتر جاتی؟ اگر تمہارے لباس اس کو مس ہو جاتے تو کیا غربت تمہارے درمیان ہو جاتی؟ اب میں یہ واقعہ مکمل کر دوں تاکہ پھر بعد میں الجھن نہ رہ جائے. تو حضرت عثمان نے جب یہ واقعہ ہوا تو ایک دم سے شرمسار ہوئے کہ میرے اس عمل کو جو بالکل اضطراری طور پر یعنی انکانشیسلی ان سے ہو گیا تھا کہ وہ ایک بیٹھ رہے ہیں، ان کے میلے کپڑے ہوں گے، بیچارے چونکہ نابینا تھے تو اب ان کے لیے اتنا اہتمام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ روز نیا لباس پہنتے یا صاف ستھرا لباس ہوتا. شاید وہ لباس پرانا بھی ہو اور اس کے ساتھ میلا بھی ہو اور حضرت عثمان کا لباس صاف ستھرا رہا ہوگا. انہوں نے فطری طور پہ دامن بچا لیا ہے. شاید ہم جیسے ہوتے تو ہم بھی حرکت کرتے، لیکن رسول کی بارگاہ میں یہ عمل رسول کے پورے فلسفے کے چونکہ خلاف تھا، اس لیے نوٹس لیا جانا ضروری تھا. اس لیے حضور نے کہا کہ تم اپنا یہی تم سمجھتے ہو کہ غربت سرایت کر جائے گی. تو حضرت عثمان ایک دم سے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دیجئے. حضور نے کہا مجھ سے کیا معافی مانگ رہے ہو، توہین تم نے اس کی ہے، برادر اسلامی کی، اس سے معافی مانگو. تو اب انہوں نے ان سے ابن ام مکتوم سے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر تم میری آدھی دولت لے لو
جو میرے پاس دولت ہے اس میں سے آدھی دولت میں تمہیں دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ تو ابن ام مکتوم نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، یہ تو رحمت للعالمین کی رحمت ہے کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ آپ کو ٹوک دیا، مجھے کیا معلوم کہ آپ نے کپڑے بچائے ہیں یا رہنے دیے ہیں، تو مجھے تو آپ سے کوئی شکایت ہی نہیں، اس لیے میری طرف سے آپ معاف ہیں، یہ دولت اپنے پاس رکھی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس کے اوپر حضور نے ابن ام مکتوم نے جب یہ انکار کر دیا تو حضور نے کہا کہ ابن ام مکتوم تم ضرورت مند بھی ہو، ظاہر نابینا آدمی تھے، کوئی وسیلہ معاش نہیں تھا، تو کہا کہ تمہیں ضرورت بھی ہے اور پھر تمہارا ایک بھائی تمہیں خوشی سے دے رہا ہے تو تم لے کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا اہم جواب ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں دولت لے تو لوں لیکن اندیشہ یہ ہے کہ اس دولت کے ساتھ دولت مندوں والی ذہنیت نہ مجھ میں آ جائے، یعنی وہ ذہنیت کے جہاں اپنے آپ کو غریبوں سے الگ رکھا جائے، انہوں نے دولت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب بات تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ جہاں پروردگار عالم کسی کو سرزنش کرے تو اب یہ دو واقعات اپنی جگہ پہ موجود تھے۔ مسلمانوں نے کہا کہ جی وہ جو رسول اللہ والی بات ہے کہ رسول اللہ کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے وہ قبول ہے، حضرت عثمان والی روایت بالکل تفسیروں سے باہر ہے، ہمارے یہاں کی تفسیروں میں ذکر ہے اس واقعے کا، لیکن ہمارے بھائیوں کیا یہ تو کہا گیا کہ رسول اللہ کو کہا گیا ہے کہ تم نے نابینا کو دیکھ کے منہ پھیر لیا اور تمہیں کیا معلوم کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، تمہاری ہدایت یہ تمہاری تقریر سے تمہاری گفتگو سے جتنا فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ زیادہ اٹھا سکتا ہے بنسبت دوسروں کے۔ یہ سب حضور سے کہا جا رہا ہے، انہوں نے یہاں چونکہ خطاب میں یہ کہا جائے کہ تم نے منہ پھیر لیا تو فوراً کہہ دیا گیا کہ اس سے مراد رسول اللہ ہے۔ تو مسلمان تو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے کہ جس چیز میں کوئی برائی کا پہلو نکل سکے، کوئی سختی ڈانٹ پھٹکار کوئی چیز ایسی ہو وہ سب رسول اللہ کی طرف، اور جہاں کوئی فضیلت کی بات آئے تو وہ ساری کی ساری اپنی طرف۔ یہ صحابہ کی شان میں آیا ہے، یہ اسید کے فلاں بزرگ کی شان میں آیا ہے، یہ صورتحال مسلمانوں کا پرانا رویہ رہا ہے۔ تو جناب والا جب صورتحال یہ ہو کہ ہمارے سامنے جو فقہ آئے ان ہستیوں سے، اس فقہ میں ان افراد کا رسول کی ذات سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کے پاس جتنے ذرائع ہیں وہ ذرائع خود غیر معصوم ہیں، اس کے مقابلے میں جو فقہ جعفری ہے اس کے پورا سلسلہ معصوم ہے، تو معصوموں کی فقہ کو ترجیح حاصل ہوگی غیر معصوموں کی فقہ پر۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ فقہ ڈائریکٹ ہے رسول اللہ سے، فقہ جعفری ڈائریکٹ ہے رسول اللہ سے، اس لیے کہ باہر کے کوئی آدمی بیچ میں شامل نہیں ہے، رسول اللہ کے گھرانے کے افراد ہی ہیں جو حضور سے سن رہے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان شخصیتوں سے خصوصی عقیدت رکھیں، ان کو معصوم مانیں، یہ ہمارا بلیف ہے، دوسرے ہو سکتا ہے یہ نہ مانیں، لیکن کم سے کم یہ تو طے بات ہے نا کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کر رہے ہیں اس کو گھر والے بہتر جانتے ہیں۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں، رسول اللہ کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، کچھ وقت ہے جو باہر گزر رہا ہے مسجد کے اندر، کچھ وقت ہے جو گھر کے اندر گزر رہا ہے، کچھ جنگ کے میدان میں ہے، کچھ زمانہ امن کا کردار ہے، کتنے بہت سی صورتیں ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں حضور کا میدان جنگ کا عمل ایک طریقہ ہے، حضور کا ایک طریقہ میدان سلوک کا ہے، یعنی گھر کے اندر ہے، ایک سفر کے دوران آپ کا رویہ ہے۔ اب یہ تمام رویوں کو وہی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں جو ان سب مرحلے میں رسول کے ساتھ ہی رہے ہوں، اس سے زیادہ قربت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنوں کی بھی کردار رسول کی ریڈنگ ہوگی وہ پارشل ریڈنگ ہوگی، کسی نے مکے میں دیکھا ہے مدینے میں نہیں دیکھا، کسی نے مدینے میں دیکھا ہے اسے مکی زندگی کا نہیں پتا، پھر مدینے میں دیکھا ہے تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تو دیکھا ہے، میدان جنگ میں نہیں دیکھا، کسی نے میدان جنگ میں بھی دیکھا مسجد میں بھی دیکھا تو وہ گھر کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا، وہاں نہیں معلوم کہ رسول گھر کے اندر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ جبکہ فقہ کا تعلق
زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، تو اس فقہ کو اگلی نسلوں تک وہی منتقل کر سکتا ہے صحیح معنوں میں کہ جو حضور کو ہر حالت میں دیکھ سکے۔ علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جو میدان جنگ میں بھی رسول کے ساتھ، زمانہ امن میں بھی رسول کے ساتھ، گھر کے باہر بھی رسول کے ساتھ، گھر کے اندر بھی رسول کے ساتھ، مکے میں بھی رسول کے ساتھ تھی، مدینے میں بھی رسول کے ساتھ تھی۔ تو جو فقہ ان سے ملے گی، جو قائد قانون ان سے ملیں گے، اس کے مقابلے میں کوئی اور شخص بھی اس کی ترجمانی صحیح طور پہ نہیں کر سکتا۔ اور رہ گیا یہ کہ یہ قدیم ترین فقہ جو ہے، یہ اسلام کی قدیم ترین فقہ ہے جس سے آپ کا تعلق ہے۔ قدیم ہونا ہی اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ یہی حقیقی فقہ ہے۔ آج تو خود آپ کو بھی غلط فہمی ہو گئی اور آپ کے دوستوں کو یعنی بھائیوں کو تو ہمارے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پہلے سے تھیں، اور وہ یہ کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ صاحب یہ فرقے کب سے بنے، تو وہ اس میں شیعہ فرقہ کب سے پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ سقیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا، تو ایک گروہ تھا جس کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے اور حضرت ابوبکر کو نہیں بننا چاہیے، وہ گروہ جو ہے وہ شیعہ کہلایا۔ یہ آپ کی پیدائش کے سلسلے میں کہا جاتا ہے۔ ایک استاد ابو زہرا ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اسلامی فرقوں کے اوپر، اس کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرقہ ہے، انہوں نے تمام فرقوں کو دو گروہوں میں بانٹا۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو دینی فرقے ہیں، جنہوں نے آئیڈیالوجی سے کوئی اختلاف کیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ فرقہ بنے ہیں۔ ایک گروہ ان فرقوں کا ہے جو سیاسی فرقے ہیں، جنہوں نے کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر اختلاف کیا اور وہ اس طرح سے ایک فرقہ بن گئے۔ ان سیاسی فرقوں میں سر فہرست اثنا عشری شیعہ ہیں۔ شیعوں کو انہوں نے، استاد ابو زہرا نے، یہ جامع ازہر کے استاد ہیں، اب ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے لیکن بڑی فاضل شخصیت ہے، کئی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو انہوں نے جب فرقوں کے اوپر کتاب لکھی تو اس میں آپ کو سیاسی فرقہ قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سقیفہ بنو ساعدہ کے معاملے میں ہم نے ایک مختلف رائے کا اظہار کیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لوں کہ صاحب یہ سیاسی فرقہ ہے اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر اختلاف کیا تھا، تو پھر کم سے کم آپ یہ مان لیجئے اگر ہم سیاسی فرقہ ہیں اس لیے کہ ہم سقیفہ بنو ساعدہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں پہ اختلاف کر کے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ یہ مان لیجئے کہ سقیفہ بنو ساعدہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ سیاسی مسئلہ تھا، دینی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن سمپل سی بات ہے نا کہ جس مسئلے پہ اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم سیاسی فرقہ بن گئے، اس مسئلے کو خود اس کو سیاسی مسئلہ قرار دیجئے، اور پھر جب سیاسی مسئلہ ہے تو پھر کم از کم یہ تو طے کر لیجئے کہ اگر سقیفہ بنو ساعدہ ایک سیاسی مسئلہ تھا تو پھر اس مسئلے میں کسی کے اختلاف سے نہ کوئی مومن بن جائے گا نہ کوئی کافر بن جائے گا۔ سیاسی اختلاف پر اگر آپ آج آپ کے ہاں دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ اس میں ایک پارٹی میں شامل ہیں، دوسری پارٹی کے سے آپ اختلاف رکھتے ہیں، تو اس اختلاف سے نہ آپ شیعہ نہ آپ مومن بنیں گے نہ کافر بنیں گے۔ کسی جگہ مسلم سلطنت ہو اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتے رہیں، اس کی وجہ سے مومن و کافر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ سیاسی فرقہ ہے تو پھر مانیے کہ خلافت سیاسی چیز ہے، اور جب یہ مان لیجئے گا تو ہمارا آپ سے جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ کیوں بنا، حکمران کیوں بنا۔ بادشاہتوں کی کتنی صورتیں اس سے پہلے اللہ کے نمائندوں کو پیش آتی رہیں، اس سے ان کے اس نمائندہ حیثیت پہ فرق نہیں پڑتا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون حکمران ہے، حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود حکمران ہے، تو نمرود کے حکمران ہونے سے حضرت ابراہیم کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا، فرعون کے حکمران ہونے سے حضرت موسیٰ کی نبوت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اگر
علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں کوئی صاحب تخت و تاج ہو جائے، مملکت کا مالک بن بیٹھے، تو ایسی صورت میں علی کی امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو امام ہے وہ نمائندہ رسول ہے شریعت کے پہنچانے کے سلسلے میں، وہ تمام کام جو نبی سر انجام دیتا ہے اس کی نمائندگی کر رہا ہے امام، وہ بادشاہ کا نمائندہ، وہ عوام کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ بادشاہ کا نمائندہ نہیں ہے، کسی بادشاہ کا وارث نہیں ہے، نبی کا وارث ہے، تو نبی کے جو حدود ہیں اور نبی کے جو کام ہے اس کا کوئی تعلق اقتدار اور سلطنت سے نہیں ہے۔ اگر مدینے کی حکومت نہ ملے تب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں جب تھے تو حکومت تو نہیں ہے کوئی بظاہر، اس کے باوجود وہ نبی پورے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی یہ تو نہیں کہ ابھی پارشل نبی ہیں، پورے نبی اس دن بنیں گے جب مدینے میں بادشاہت مل جائے گی، اور مدینے میں پتہ نہیں جو کچھ ملا وہ بادشاہت تھی بھی کہ نہیں تھی۔ مدینے میں جو چیز تھی اس کو اگر آپ حکومت کہتے ہیں تو بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان چاہے فخر کرتے رہیں کہ مسلمانوں نے بہت کچھ دنیا کو سکھایا، اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کا دور ان کے حاکم ہونے کا دور ہے تو ایسی حکومت کس کام کی کہ جو انسانیت کے لیے کوئی نمونہ عمل نہ بن سکے؟ پیغمبر سے زیادہ منظم حکومتیں اس سے پہلے کے ادوار میں موجود ہیں، دو بڑی امپائرز موجود ہیں جس وقت اسلام آیا ہے، ایک کسرا کی امپائر ہے ایران کے حکمرانوں کی، اور ایک سیزرز کی امپائر ہے، قیصر کی امپائر ہے جو روم کے اندر کے حکمران ہیں۔ یہ دونوں پرانی اسٹیبلش سلطنتیں ہیں، اس کے مقابلے میں اگر رسول اللہ نے حکومت قائم کی تھی تو یہ کیسی حکومت تھی کہ جس میں حکومت کا ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ بھی موجود نہیں ہے؟ حکومتیں اپنا نظام چلاتی ہیں فوج کے ذریعے، کوئی بغیر فوج کی حکومت ہو سکتی ہے؟ حکمران کے حاکم ہونے کی جو تھیوریز بتائی گئیں کہ کیسے کوئی شخص حکمران ہو جاتا ہے، کیسے یہ حکومت وجود میں آئی، تو اس میں سے ایک تھیوری آف فورس ہے، اور تھیوری آف فورس یہ ہے کہ ایک شخص اتنا طاقتور ہوا کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس نے دوسروں پر اپنی حکومت قائم کر لی، اس کی حکومت کو دوسرے نے تسلیم کیا۔ یہ بات ماضی میں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، جنگل کا قانون تھا کہ اس وقت جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنی بات کو منواتا تھا، بلکہ اکثر یہ بھی ہوتا تھا کہ جن قبیلوں کے اندر سربراہ کے انتخاب کا مرحلہ ہوتا تھا، اپنا ہیڈ، اپنا چیف چننا تھا، تو باقاعدہ سارے جوانوں کے مقابلے ہوتے تھے، جو سب سے طاقتور ہوتا تھا وہ چیف بن سکتا تھا پچھلے چیف کے بعد۔ تو طاقت ہی واحد وہ ذریعہ تھا جس سے کوئی حکمران بنتا ہے۔ رسول اللہ کی کون سی فوج تھی جو طاقت کا کام دیتی؟ کون سی پولیس تھی جو طاقت کا کام دیتی؟ حکومت کے جو بنیادی ذرائع ہیں جس کے ذریعے حکومت ہوتی ہے رسول اللہ کے پاس تو موجود نہیں ہے۔ اچھا، نظام چلانے کے لیے حکومت کے پاس فوج بھی نہیں ہے، ایک بہت بڑا سورس ہے کہ اس کا مالی انتظام کچھ نہ کچھ ہو۔ حضور کے زمانے میں کوئی خزانہ ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی ٹریجری نہیں ہے۔ بیت المال کا جو ایک لفظ آتا آپ نے سنا ہوگا، یہ بیت المال حضرت عمر کے زمانے میں بنا، نہ حضرت ابوبکر کے دور میں تھا، نہ جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور جب علی ابن ابی طالب کو دنیا نے اصرار کر کے حکومت پیش کی تو جناب امیر کا طریقہ یہ تھا کہ شام ہوئی، شام سے پہلے بیت المال میں جتنی رقم آئی ہے اسے مختلف ضرورت مندوں میں، مختلف شعبوں میں جہاں جہاں جا سکتی تھی وہاں منتقل کر دیا۔ آپ باقاعدہ بیت المال میں جھاڑو دیتے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے اور کہتے تھے زمین گواہ رہنا کہ میں نے کوئی مال کو کہیں رکنے نہیں دیا ہے، ضرورت مند تک فوراً پہنچا دیا ہے۔ اب وہ جو ایک بہت بڑا سورس دیکھیے، 2 ہی تو ذریعے ہیں حکومت جس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر گردنوں پہ سوار ہوتی ہے، ایک اس کی تلوار کی قوت اور ایک اس کے خزانے کی قوت۔ خزانوں کی قوت سے وہ ضمیر خریدتا ہے اور تلوار کے زور سے گردنیں جھکاتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ حکومت کو 2 ہی چیزوں سے خطرہ ہے، ایک عوام کی فکر سے کہ وہ اگر آزاد ہوئی تو ہمارے خلاف سوچنا شروع کر دے گی، اور ایک ان کے زبان سے اظہار کرنے سے، جرأت اظہار سے۔ تو نہ وہ آزادی افکار دیتی ہے حکومت، نہ جرأت اظہار دینا چاہتی ہے، تو جرأت اظہار روکتی ہے وہ تلوار کے ذریعے سے، اور آزادی افکار پہ ڈاکہ ڈالتی ہے پیسے کے ذریعے سے۔
ان دونوں ذرائع کا رسول کی طرف حکومت میں کوئی جواز نہیں، وجود نہیں ہے، تو اب میں رسول کی حکومت کیسے کہوں؟ دیکھیں ایک پوری بحث ہے، لیکن ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں مکے سے، مکے میں خدا کے رسول تھے، یہاں تشریف لائے خدا کے رسول ہیں، البتہ مدینے میں جو لوگ حالت کفر میں تھے وہ حضور کے ہاتھ پہ ایمان لے آئے، اب ایمان لائے تو مومن ہو گئے، یعنی جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضور کا اقرار کیا، وہ اب سب کی سب مومن ہو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، یعنی کل تک بے عزت تھے اب باعزت ہو گئے، کل تک جہنمی تھے اب جنتی ہو گئے، دنیا سنور گئی، آخرت سنور گئی۔ یہ کس کا کام ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ حضور مکے میں بھی رسول اللہ تھے، مدینے میں بھی رسول اللہ ہیں۔ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر مسند اقتدار پہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر جیسے اور بہت سے صحابی تھے ویسے صحابی تھے، وہ مسند اقتدار پہ آتے وقت بھی صحابی تھے، لیکن اب حضرت ابو بکر جیسے ہی آپ کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی تو اب امیر المومنین ہیں، اب خلیفۃ المسلمین ہیں، اب وہ حکمران ہیں، اور جو مدینے کے لوگ ہیں وہ پہلے بھی مسلمان تھے، ابھی مسلمان ہیں۔ اگر بیعت کر کے جس کی بیعت کی جائے اس کی حالت بدل جائے اور بیعت کرنے والے وہی رہیں تو یہ حکومت ہوتی ہے، اور جہاں بیعت کرنے کے بعد جنہوں نے بیعت کی ہے ان کی تقدیر بدل جائے اور وہ ذات ویسے کہ ویسے ہی رہے، وہ نبوت ہوتی ہے، حکومت نہیں ہوتی۔ دیکھیے بیسک ڈیفرنس ہے، تو ہمیں تو اس بات پر کوئی شکایت ہی نہیں۔ آپ ہمیں سے مان لیجئے سیاسی، اگر آپ یہ مان لیں کہ خلافت کا مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے تو ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ امامت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی شخص بھی تخت پہ بیٹھا رہے۔ اب بہت سے اور ضمنی سوالات اٹھیں گے، ذہنوں میں خیالات آئیں گے کہ پھر جناب امیر علیہ السلام اس حکومت کے حصول کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ ابتدا میں یہ صورتحال رہی ہے کہ جب بہت سے لوگ تخت کے اوپر آ بیٹھے تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حضرت علی نے کوشش کی اس بظاہر اقتدار پر قبضہ کرنے کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کوشش کی، حتیٰ کہ شورا میں شامل ہوئے، جو حضرت عمر نے آخری وقت میں 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی اس میں بھی شامل ہوئے۔ ہاں حضرت عثمان کے مارے جانے کے بعد اب جب خلافت حضرت علی کے پاس لائی جا رہی تو آپ کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ اس وقت تو آپ حصول کی کوشش کر رہے تھے، اب کیوں آپ کہہ رہے کہ لے جاؤ؟ تو اب بہت لمبی چوڑی پھیلی ہوئی بات کو اب کہہ دینا اور پھر بعد میں یہ توقع رکھنا کہ بات پوری طرح پہنچ گئی ہے، میرا خیال ہے سامعین کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن اتنی سی بات عرض کر لوں ذرا سے، اب یہ بات آئی گئی زبان تو 2 جملے مجھے اور کہہ لینے دیجیے۔ نبی کے دور کو حکومت کہنا، آج مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی عظیم الشان سلطنت قائم کی مدینے میں، یہ مرض نیا نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، حضور کی نبوت کو حکومت کہنا۔ جس وقت مکے کی فتح کے لیے حضور کی فوجیں سرزمین مکہ پہ پہنچی، انہیں حضور تشریف لائے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، تو 10,000 کا لشکر تھا حضور کے ساتھ، وہ آ کے مکے کے باہر ٹھہر گئے۔ شام ہونے لگی، حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب، یہ بڑی دیر کے بعد انہوں نے آ کے اعلان ایمان کیا تھا مدینے میں، اب آج وہ بھی آئے ہیں۔ وہ ان کے تعلقات تھے ابو سفیان کے ساتھ بھی اور مکے کے اور لوگوں کے ساتھ بھی، جو وہاں کے مکے کی جو یوں کہیے کہ جو جینٹری تھی، جو اشرافیہ تھی، اس میں حضرت عباس بھی شامل تھے، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، وہ
اسی جگہ پہ ابو سفیان بھی تھا. شہر کے جو بڑے بڑے معززین ہیں شہر، بڑے لوگ جو شہر کے تھے، اس میں یہ سارا گروہ شامل تھا. تو حضرت عباس نے جا کے ابو سفیان سے کہا کہ ابو سفیان اب تیرا کچھ باقی نہیں رہ گیا، جتنا تیرے دل میں حسرت تھی اسلام کو مٹانے کی سب ختم ہو گئی. اب تو اسلام اب تو تیرے دروازے پہ آ گیا ہے، اب تیرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حضور کے سامنے سر جھکا دے اور ان کو قبول کر لے. ابو سفیان کچھ ہچکچا رہا تھا تو حضرت عباس کہنے لگا اچھا چلو تجھے دکھاؤں تو صحیح کہ کیا صورتحال ہے. اس کو لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے جس کے دوسری طرف شہر کا وہ بیرونی حصہ نظر آ رہا تھا جہاں یہ سارا لشکر امام کے حضور کی ساری جماعت ٹھہری ہوئی تھی. رات ہونے والی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا. تو اب سورج غروب ہونے کے وقت صورتحال یہ ہوئی کہ جو جہاں ٹھہرا ہوا ہے اس کے یا تو اس میں خیمے میں آگ جل رہی ہے یا روشنی کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کیا گیا ہے. اب 10,000 آدمیوں کا لشکر اگر ایک شہر کے باہر ٹھہرا ہوا ہو تو وہ دن میں تو شاید چھوٹا نظر آئے، لیکن رات کو جلتی ہوئی آگ اور شعلوں کی وجہ سے وہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا ہجوم ہے ٹھہرا ہوا ہے. اس پر ابو سفیان نے ایک مرتبہ پریشان ہو گیا اور اس پہ کہا کہ تمہارے بھتیجے کی، حضرت عباس ابن عبد المطلب چچا ہیں رسول اللہ کے، تو کہا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑھ گئی. یہ سب نظام دیکھ کے اس نے کہا تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑھ گئی ہے. تو حضرت عباس نے دونوں ہاتھ سے ابو سفیان کی پشت پہ زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ کمبخت تجھے اب بھی حکومت نظر آ رہی ہے؟ یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. یہ ابو سفیان سمجھ رہا ہے یہ رسول اللہ کی حکومت ہے. حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہ حکومت نہیں نبوت ہے. سوال یہ کہ نبوت میں اور حکومت میں فرق کیا ہے؟ بھئی اگر کوئی بادشاہ حملہ آور ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی فوجیں آتی تو وہ فوجیں بھی اسی طرح سے اسلحہ لے کے آتی جیسے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح مجمع ہوتا، وہ بھی شہر کو پتہ کرتا فوجوں سے اور یہاں بھی فوجیں آ رہی ہیں. ساری کیفیتیں وہی ہیں جو کسی بادشاہ میں ہوتی ہیں. لیکن حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ حکومت نہیں ہے، یہ نبوت ہے. اب یہ میں نے کہا نا کہ بہت لمبی بات ہے اور زبان پہ آ گئی ہے تو اس لیے اس حد تک مکمل کر دوں. کوئی نہ کوئی فرق ہے نبوت اور حکومت میں، تو اس فرق کو سمجھنا ہے تو سمجھ لیجئے. دیکھیے نبی کے فرمان کی بھی اطاعت ہوتی ہے اور بادشاہ کے فرمان کی بھی اطاعت ہوتی ہے. بادشاہ بھی حکم دیتا ہے، مانا جاتا ہے. نبی بھی کام کرنے کے لیے کہتا ہے یہ کام کرو، اس کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں. حکومتیں بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جتنی بھی ان کی رعایا ہے، ان کے ملک کے رہنے والے افراد ہیں، وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں حکومت کی بارگاہ میں. وہ چاہے اس کے لیے بہت سے خوبصورت نام استعمال کیے جائیں. اب جہاں جمہوریت ہے، آپ نسبتاً زیادہ جمہوری ہیں کسی اور جمہوریت کے علمبردار ملک کے مقابلے میں. ذرا سے اپنی پوزیشن دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں کی صورتحال کیا ہے. ہم جو نسبتاً غیر جمہوری معاشرے کے لوگ ہیں، ہم بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کہیں زیادہ آزاد ہیں. آپ کی اپنا مکان ہے، اس کے اندر آپ کی اپنی رہائش ہے، لیکن ایک کھڑکی بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے جب تک کونسل سے، کاؤنٹی سے، جو بھی ادارے ہیں وہ منظوری نہ دیں تو ذرا برابر ترمیم نہیں کر سکتے. ایک باتھ روم بنانا ہے، جائیے اپروول لیجئے، گھنٹوں چکر لگائیے، اپنا گھر ہے، اس میں ترمیم نہیں کر سکتے. اگر اپنے گھر کے گرد کے زمین کے اندر کسی قسم کی چار دیواری بنانی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، اس کے لیے اجازت درکار ہے. اگر اللہ میاں کی طرف سے برف آ کے گر گئی ہے اور وہ اتفاق سے آپ کے دروازے کے سامنے بھی پڑی ہوئی ہے تو وہاں سے اگر پبلک گزرتی ہے تو اب ذمہ داری آپ کی ہے کہ برف صاف کیجئے. بھئی برف ہم نے گرائی تھی جو صاف کریں، لیکن نہیں صاحب ہم پابند ہیں کہ اس برف کی صفائی ہم کریں. غرض قدم قدم پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جمہوریت سب سے زیادہ ہے وہاں پر پابندیاں سب سے زیادہ ہیں. وہاں کا ایک آدمی زیادہ سے زیادہ قانون کا پابند ہے، اور آپ ہم پہ ہنسیں گے کہ تم لوگ تو قانون کی پرواہی نہیں کرتے، جبکہ ہم آپ پہ ہنس رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا تو قانون اتنا قدم قدم پہ کہ آپ ایک جنبش بھی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے. معلوم یہ ہوا کہ جہاں جمہوریت ہوگی، جہاں وہاں پر بھی اگر حکومتیں مضبوط ہیں تو ہر شہری کو حکومت کے احکامات کا زیادہ سے زیادہ پابند ہونا پڑے گا. ادھر دین کہہ رہا ہے
کہ ہمارے حکم کی اطاعت کرو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ 2-4 چیزیں اسلام کی اور باقی 10 باتیں دنیا کی نہیں، مکمل طور پہ اسلام میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے. دونوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمپلیٹ سبمیشن، حکومت بھی اور دین بھی، نبوت بھی. اب جب دونوں سبمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو جناب والا فرق کو یوں محسوس نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے دیکھیے کہ سبمیشن تو کمپلیٹ ہے، لیکن حکومت کا حکم آتا ہے تو اس کی پابندی اسی وقت تک ہوتی ہے جب انفورسنگ پاور سامنے موجود ہو. اب بھی سڑک سے گزرتے ہوئے اگر سگنل کراس کر لیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کہیں پیچھے پولیس والا تو نہیں کھڑا ہوا، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں پر قانون کو توڑا جائے. وہ کبھی تیز رفتاری میں ایسا ہوا نکل گئے تو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، وہ بتیاں جلتی بجھتی تو نہیں نظر آ رہی ہیں. یعنی اس وقت قانون کی پابندی ہو رہی ہے جب قانون کی پابندی کرانے والی طاقت سر کے اوپر موجود ہے. وہ چلی گئی، اب آپ آزاد ہیں اور بڑے اطمینان سے قانون توڑ رہے ہیں. یہی صورت ہوگی نا. تو حکومت کے قانون کے نفاذ کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کی وہ طاقتیں مسلط ہوں، سر پہ ہوں جو ہمیں اس سے روک سکیں. ٹیکس سے بچنے کے لیے کتنے کتنے ہیلے کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اگر ہم بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، اور نہیں بچا سکے پکڑے گئے تو وہ اور بات ہے. یعنی جتنا ٹیکس دے رہے ہیں وہ صرف قانون کے خوف سے دے رہے ہیں، اس کے ہر کاروں اس کے ان عناصر کی موجودگی کی وجہ سے دے رہے ہیں جو قدم قدم پہ ہمارا حساب رکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہیں وہ پکڑ نہ لیں ہمارے غلط کام کو. اس کے مقابلے میں ماہ رمضان آیا، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے. عام حالت میں بھوک برداشت نہ ہوتی، لیکن آج جبر کر رہے ہیں، نہیں کھا رہے. کون سی پولیس ہے، کون سی فوج ہے؟ بس یہی سمجھ لیجئے کہ نبوت کیا ہے اور حکومت کیا ہے. حکومت اپنی بات کو منوانے کے لیے باہر سے فورس استعمال کرتی ہے، اور دین بات کو منوانے کے لیے بیرونی فورس استعمال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے تمہارے انر سائڈ سے آواز اٹھے. بس جہاں اطاعت حاکم ہوئے، جس کی بھی اطاعت ہو رہی ہے، جو اب اس کے لیے لفظ ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جائے. تو مطاع کی اطاعت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی لاٹھی سر پہ ہے، اس کا اختیار سر پہ ہے، تو یہاں حکومت ہے. اور اگر اس کی اطاعت اس لیے ہو رہی ہے کہ دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، چاہے وہ جنت کے خوف شوق میں ہو، دوزخ کے خوف سے ہو، کسی سبب سے ہو، وہاں انر فورس ہے جو کہہ رہی ہے اطاعت کرو. کوئی باہر سے مجبور نہیں کر رہا کہ اطاعت کرو. وہ حکم نبی کا حکم ہوگا. اب جو نبی فوج لے کے آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا ہے کہ یہ فوج جبری بھرتی کے قانون کے تحت بھرتی کیے گئے تھے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر چھوڑ کے چلے گئے تو تنخواہ ملنی بند ہو جائے گی. یہاں کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی، یہ صرف خدا کے واسطے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے. وہ فوج کسی قسم کے عذر، کسی قسم کے انعام کے اس میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہی تمہارے لیے بہترین صورت ہے، چنانچہ وہ لڑنے کے لیے آ گئے. جہاں اطاعت صرف خدا اور رسول کے لیے ہو وہ نبوت ہوتی ہے، جہاں اطاعت لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہو وہ حکومت ہوتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ان دونوں میں یہ فرق بہت واضح طور پر ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ حکومت کا اقتدار دو بنیادی حدوں کے درمیان قید ہے. ایک حد تاریخ ہے، دوسری جغرافیہ. حکمران کا حکم ان دو لیمیٹیشنز کے اندر گرفتار ہے، تاریخ اور جغرافیہ. تاریخ کیسے کہ صاحب یہ حکومت آج قائم ہوئی ہے، اس کا حکم آج سے چلنا شروع ہو گیا، جو حکم دے گی ماننا پڑے گا. ہوتے ہوتے یہ حکم ختم ہو گئی،
اب وہ چاہے پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ پارلیمنٹ کی حکومت تھی، چاہے وہ ایک انڈیویجول کی حکومت تھی، جس دن حکومت ختم ہو گئی اب نیا حاکم آیا، نئی پارلیمنٹ آئی، نئے لوگ قانون ساز آئے. اگر پچھلا قانون چلے گا تو اسی صورت میں چلے گا کہ یہ اس قانون کو منظور کر دیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ وہ پچھلا قانون چلتا رہے گا، ورنہ اب ان کا حکم چلنا شروع کرے گا جو اب حکمران ہوئے. حکومت کی تبدیلی کا دوسرا مطلب ہی یہ ہے کہ اب پچھلی حکومت کے سارے فیصلے ختم، اس کے فیصلے نافذ ہوں گے. پچھلی حکومت کے وہی فیصلے نافذ رہیں گے جس کو یہ حکومت منظوری دے دے کہ ٹھیک ہے یہ قانون چلتا رہے، ورنہ یہ کہ اس کو پورا اختیار ہے کہ سارے نل اینڈ وائٹ کر کے نئے قانون بنا دے. جی یعنی یہ تاریخ کے اندر اس کی حکومت گرفتار ہے حاکم کی. اور جغرافیہ میں یوں گرفتار ہے کہ جب آپ ہندوستان میں تھے، جب پاکستان میں تھے تو مزے سے اپنے لیفٹ ہینڈ پہ ڈرائیو کرتے تھے. جیسے ہی آپ نے قدم رکھا امریکہ کے اندر اب آپ کی ڈرائیونگ ساری کی ساری رائٹ ہینڈ ہو گئی. کیوں کہ وہاں پر ان کی حکومت تھی. جب ان کی جورسڈکشن سے باہر نکلے تو جس حکومت میں ہے اس کی قانون کی پابندی کرنی پڑے گی. یہاں تو بیچ میں تقریباً 8000 میل کا فاصلہ آپ نے طے کیا ہے. بعض تبدیلیاں ایسی بھی ہیں کہ پاکستان کی سرزمین کے ساتھ ایران کا بارڈر ملا ہوا ہے، پاکستان کی سرزمین کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ملا ہوا ہے، ہندوستان کا بارڈر ملا ہوا ہے. چونکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ایک زمانے میں انگریزوں کے تحت رہے تھے، اس لیے دونوں کے یہاں بائیں طرف گاڑیاں چلتی ہیں، لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. لیکن ایران اور افغانستان ان کے یہاں اس نوعیت کی روایت نہیں پہنچی. ایک سرحد کو کراس کیا، باؤنڈری کے ایک فرضی لائن کو ہم نے ادھر سے ادھر کیا، اب وہ بائیں طرف کی ٹریفک دائیں طرف ہو گئی، ان کی حالت بدل گئی. مطلب یہ کہ جہاں تک جغرافیے کی حدود ہیں مملکت کی وہاں تک حکومت قائم ہے. جہاں ان کا جغرافیہ ختم ہوا کسی اور کا جغرافیہ شروع ہوا، دوسرے کی حکومت شروع ہو گئی. دنیا کی ہر حکومت تاریخ اور جغرافیے میں گرفتار ہے، اس سے باہر نہیں ہے. اور نبی کی حکومت، نبی دنیا سے تشریف لے گئے، کیا ان کا حکم منسوخ ہو گیا؟ کیا اب نماز واجب نہیں رہی؟ کیا روزہ اور حج وغیرہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ اسی طرح انجام دیا جائے گا. اور کیا یہ ایسی صورت ہے کہ رسول تو مکے میں بیٹھے ہیں، کچھ مسلمانوں کو کہہ دیا حبشہ چلے جاؤ، تو اب حبشے میں وہ جائیں گے، دوسرا ملک ہے، وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، وہاں روزہ نہیں رکھیں گے. آپ جو کسی جگہ سے آئے ہیں تو جہاں سے آئے ہیں وہاں چلیے شاید اسلام کا کچھ ذکر رہا ہو. اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں تو مسلم معاشرے سے اٹھ کے آئے ہیں، وہاں تو نماز پڑھ رہے تھے، اب یہاں آ کے نماز ختم ہو جائے گی جہاں مسلم معاشرہ نہیں ہے، مسلم حکومت نہیں ہے. نہیں، نبی کا حکم آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، وہاں پر نبی کا حکم اس طرح سے جاری و ساری رہے گا. نہ نبی کے جانے سے حکم پہ اثر پڑا، نہ نبی کے فاصلے سے فاصلہ ہو جانے کی صورت پہ اثر پڑا. جس کا اقتدار زمان و مکان کی حدوں سے بالکل آزاد ہو وہ نبوت ہوتی ہے، اور جس کا اقتدار وقت جو تاریخ و جغرافیہ میں قید ہو وہ حکومت ہوا کرتی ہے. اور اسی مرحلے پر بس آج کی آپ کی زحمتیں ختم کروں، اسی مرحلے پر ایک اہم مسئلہ حل ہوتا ہے کہ خم غدیر کے مقام پر رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو کیا بنایا تھا. جب یہ کہا تھا من کنت مولا و فاز علی مولا، تو علی کو کیا بنایا تھا؟ کیا علی کو مدینہ سلطنت کا حاکم بنایا تھا؟ اگر مدینہ سلطنت کا حاکم بنایا ہوتا تو پھر اس صورت میں علی کی حکومت کا تعلق صرف مدینے کے اس جغرافیے سے ہوتا یا جو بظاہر رسول اللہ کی حکومت میں سو کارڈ کہا جاتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں کوئی جغرافیائی حد نہیں تھی، لیکن اگر حضرت علی کو ان معنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ تھے تو پھر ایسی صورت میں ان کو بھی زمان و مکان میں قید کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال ولایت امیر المومنین کی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی ولایت اسی طرح سے قائم ہے، آج بھی علی کا نام اسی طرح سے لیا جاتا ہے. دنیا میں جہاں جہاں بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا تھا، وہ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں ان کے لیے علی مولا ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی کی وسعتیں ہیں وہاں وہاں نبی کی نبوت کی پھیلاؤ ہے، اور جہاں جہاں نبی کی نبوت کا پھیلاؤ ہے وہاں وہاں علی کی ولایت موجود ہے. محمد والے محمد صلوات.
تو اس اعتبار سے یہ حکومت اور چیز ہے، نبوت اور چیز ہے۔ ہم کیا کریں کہ ہمارے ذہنوں میں حکومتوں کا روب اتنا چڑھا کہ ہم جو نبوت کے علمبردار تھے ہم نے بھی حکومت کے گن گانے شروع کر دیے۔ علی ابن ابی طالب اگر 25 سال تک اقتدار سے محروم رہے تو ہم کہتے ہیں علی کا یہ زمانہ خانہ نشینی کا زمانہ تھا، وہ علی گھر میں بیٹھے رہے، کیا کرتے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرتے؟ حکومت تو تھی نہیں، کر کیا سکتے؟ جو حکومتوں کا محتاج ہو، جو اقتدار کا محتاج ہو، جو موقع کا محتاج ہو، وہ یاد رکھیے وہ وقت کا حاکم نہیں ہوتا، وہ وقت کا امام نہیں ہوتا، وہ امام العصر نہیں ہوتا، وہ ابن الوقت ہوتا ہے۔ جو وقت کی پابندی کرے، جو وقت کا خیال رکھے۔ یہ ہمارے یہاں ایک عام محاورہ ہے، کیا غلطی ہے مضامی کون سے ان کی نشاندہی کروں؟ ہم جب سامنے لکھنے بیٹھتے ہیں تو جہاں کہیں کوئی مسئلہ الجھنے لگتا ہے وہاں پر ہمارے پاس بہترین دفاع یہ ہوتا ہے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے کیوں سلو کر لی اور کیوں آپ نے جنگ نہیں کی؟ بھئی اس وقت جتنے لوگ رہ گئے تھے امام حسن کے ساتھ ساتھی کوئی نہیں رہ گیا تھا، جتنے لوگ تھے وہ سب کی سب معاویہ کے دولت سے متاثر ہو کے امام حسن کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس لیے امام حسن مجبور ہو گئے کہ سلو کر لیں۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں علوم آل محمد بڑی تیزی سے پھیلے، انہوں نے 4,000 شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہر مدینہ کے اندر آپ درس دے رہے ہیں، یعنی 4,000 ایک وقت میں نہیں ہے، آپ کے مجموعی شاگردوں کی تعداد 4,000 ہے جو مدینے میں آپ سے جنہوں نے فیض اٹھایا ہے۔ اب یہ اتنا علم کیسے عطا کر رہے ہیں، یہ درس کیسے دے رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جناب وہ دراصل 2 بادشاہتیں تھیں، بنو امیہ کی اور اس کے مقابلے میں بنو عباس تھے، ان دونوں میں حکومت کے حصول کے لیے جنگ جاری تھی، تو اب چونکہ حکومتیں اپنے آپ کو بچانے میں پھنس گئیں اس لیے کوئی ان کی طرف توجہ نہیں دے سکا، موقع مل گیا کہ وہ دین کو پھیلا سکیں۔ کہیں موقع نہیں ہوتا اس لیے سلو کر لیتے ہیں، کہیں موقع مل جاتا ہے تب دین کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام موقع کا پابند ہے تو ایک ابن الوقت انسان جو عام موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اچھا موقع ہے تو ہم کام کریں، اس امام میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ امامت موقعوں کی محتاج نہیں ہے، امامت نام ہی اس حیثیت کا ہے کہ وقت چاہے کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، جب ان کو کوئی اس وقت سے نتیجہ حاصل کرنا ہو تو بدترین اوقات بھی اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ جس طرح امام کے تعاون کے لیے زمانے کو کرنا چاہیے۔ یہ محتاج نہیں ہوا کرتا۔ دیکھیں کربلا سے پڑھ کے کوئی مقام ہے محتاجی کا؟ بظاہر حالات اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ حالات صرف خراب نہیں ہیں، یزید نے وہ تمام ذرائع اختیار کر لیے جو اس سے پہلے کسی شخصیت کو مٹانے کے لیے، شکست دینے کے لیے، کچلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کون سا ذریعہ ایسا ہے جو یزید نے استعمال نہیں کیا کسی کو ختم کرنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس سے مخالفت ہے اس کو مٹانا ہے تو اس کے وجود کو ہی ختم کر دو، جان لے لو۔ تو جان لینے کی منزل آئی تو یزید نے کس کو چھوڑا؟ ایک سید سجاد اگر حالات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ورنہ تو ان کے قتل کا بھی اہتمام درمیان میں کئی دفعے یہ آواز اٹھی کہ ان کو بھی قتل کر دیا گیا، سب کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا پھر دوسرا ذریعہ تھا کہ ان کی کردار کشی کی جائے، ان کو لوگوں میں اس انداز سے پیش کیا جائے کہ سچائی سے لوگ واقف نہ ہو سکیں، برا بنا کے حکومتیں پراپیگنڈا کرتی ہیں جن کے مخالف ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اپنے پچھلے چند سالوں کو دیکھیں، اگر کسی بھی حکمران سے آپ کی حکومت ناراض ہوئی تو آپ کا سارا میڈیا اس کی کردار کشی میں لگ گیا۔ ایک ایڈی امین صاحب ہوا کرتے تھے یوگنڈا کے حکمران، اس کو دیوانہ، پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک قذافی صاحب ہوا کرتے تھے لیبیا کے، ان کی کس طرح سے پروجیکشن کی گئی۔
ایران کے اندر اگر انقلاب آ گیا اور وہ آپ کی مرضی کے خلاف تھا تو آپ نے اس کے لیے کبھی کہا کہ صاحب وہ آیت اللہ بہشتی صبح کو ایک چند لاشوں کا ناشتہ کرتے ہیں جب تک ان کو کچھ لوگوں کے قتل کیے جانے کی خبر نہ آ جائے، وہ غذا نہیں کھاتے، اور آیت اللہ خمینی کو ایک خونی اور خونخوار کے طور پر پیش کیا گیا۔ یعنی جب حکومتیں کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ اگر اس کو مٹا نہ سکیں تو اس کا کردار اتنا بگاڑ دیں لوگوں کی نگاہوں میں کہ عزت و احترام سے محروم ہو جائے۔ آل محمد کے لیے کردار کشی کی کون سی بات تھی جو چھوڑی گئی؟ بازاروں میں قیدیوں کی طرح پھرا کے یہ کہا جا رہا ہے یہ باغی تھے جنہوں نے وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کی تھی، وقت کے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی تھی، بے دین ہے لا دین ہے، یہ سارا تعصب پیش کیا گیا۔ پھر آخر میں خربہ ہوتا ہے کہ ان کو دھکیل کے ایسا گوشہ گمنامی میں ڈال دو کہ دنیا ان سے باخبر ہی نہ ہو، ان کا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بھی کوئی وجود ہے۔ یزید نے ان سب کو قید خانوں میں ڈال دیا اور کوشش کی کہ جنرل پبلک کا کوئی آدمی ان قید خانوں تک نہ جا سکے۔ ایک قید خانے میں نہیں رکھے گئے اہل بیت، ان کے قید خانے بھی تبدیل کیے جاتے رہے، لیکن خیر ابھی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ تمام موقع ایسے ہیں کہ کوشش یہ ہو رہی کہ ان کی شخصیتوں کو ختم کر دیا جائے۔ جتنے ارمان باطل کے دل میں تھے مٹانے کے لیے وہ سارے ارمان پورے ہو گئے، لیکن اب یہ ہے امام کی طاقت، یہ وہ ہے کہ جو کائنات پر اختیار رکھتا ہے۔ یزید نے جو ہتھیار استعمال کیا ان کو مٹانے کے لیے، یہ اپنا ہتھیار تو لے کے آئے نہیں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام یا امام کے ساتھیوں نے لڑائی میں کوئی ہتھیار اپنا استعمال نہیں کیا، صرف یزید کے ہتھیار کو پلٹاتے رہے۔ وہ یزید کہ جس نے سوچا تھا کہ ان کی گردنیں کاٹ دیں گے تو یہ مٹ جائیں گے، بتائیے اگر یہ لوگ شہید نہ ہوتے تو آج کربلا کا واقعہ دنیا کا اتنا عظیم واقعہ بنتا۔ یہی شہادت تھی جس نے اس کو عظمت دے دی، جس کو ایک دائمی حیثیت دے دی۔ اگر یزید ان کو بازاروں میں نہ پھراتا، ان کی توہین نہ کرتا تو آج کیا واقعہ کربلا ہم تک پہنچ پاتا؟ یہ کربلا کے میدان میں ہی دفن ہو جاتا واقعہ۔ یہ اس نے بازار میں پھرایا اور آج بچے کی زبان پر باقی کی تفصیلات ہیں۔ کوئی واقعہ جو انسانی آبادی سے کٹ کر صرف دشمنوں کے ہجوم میں وقوع پذیر ہوا ہو، اس واقعے کی کوئی واقعہ آپ پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں بتا سکتے جتنی تفصیلات صرف کربلا کے اس واقعے کی موجود ہیں۔ وہ کربلا جو چاروں طرف سے نیگیٹو فورسز کے درمیان ہے، کوئی آبادی ہے ہی نہیں کربلا میں، کوئی اور واقعے کو دیکھنے والا نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو دشمن ہیں، ان کے علاوہ واقعے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ خود امام حسین کا ایک بیٹا ہے، وہ واقعے کے بیشتر حصے میں بے ہوش ہے۔ عورتیں ہیں جن کا رابطہ عوام الناس سے نہیں ہوگا، وہ پبلک سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود اگر واقعہ کربلا ایک جز کو آج محفوظ کیے ہوئے ہے تو یہ اس کو سوائے اس کے کہ امام حسین علیہ السلام کی غیر معمولی حکمت ہے جس نے اس واقعے کو زندہ رکھا۔ کیسے زندہ رکھا وہ بحث الگ ہے، وہ بھی طریقہ عرض کر سکتا ہوں، لیکن بس اتنی سی بات کافی ہے کہ واقعے کا زندہ ہونا، اس کی ساری جزیات کا، اس کے تمام حصوں کا محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین نے وہ جو مٹانے کی کوشش تھی اسی کو اپنی بقا کا سامان بنا دیا۔ قید خانے میں ڈالا، گمنامی میں ڈالا، لیکن اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس نے اس گمنامی کو بار بار ایک سوال بنا کے یزید کے سامنے پیش کیا، کہ یہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو اس دور کے لوگ تھے کہ آخر یہ جن کو اتنے اہتمام سے لایا گیا یہ کون تھے۔ اور جب یہ پتہ چل گیا کہ خاندان رسالت ہے تو اب گھر میں یزید کے دربار کے لوگ آتے ہیں تو گھر کی عورتیں پوچھتی ہیں کہ وہ جو آل رسول آئے تھے، جو رسول کے گھرانے کے افراد آئے تھے، کیا ان کا وہ اب کہاں ہیں؟ کہا گیا قید میں ہیں۔ کہا کس جرم میں قید میں ہیں؟ رسول کے گھر کے افراد کس جرم میں قید میں ہیں؟ سال بھر کے اندر گمنام رکھنے کی کوششیں یزید کے لیے عذاب بن گئیں اور وہ مجبور ہو گیا کہ سید سجاد سے کہے کہ جاؤ سید سجاد، خدا کے لیے تم لوگ یہاں سے مدینے چلے جاؤ، اب مزید میں تمہاری قید کو میرے لیے دیکھنا بڑا مشکل ہے، مجھے لوگ تخت پہ نہیں رہنے دیں گے اگر تمہیں چند دن اور قید میں رکھا گیا۔ یعنی ہر مقام پر دشمن کے اپنے ہتھیار کو واپس پلٹا دیا ہے امام حسین اور ان کی جماعت نے۔ یہ امام کبھی مجبور نہیں ہوتا،
وہ کوئی دور ایسا نہیں ہے، اب بات بہت تفصیل کھینچ جائے گی کہ نہ جناب امیر کبھی مضبوط تھے، نہ امام حسن مضبوط تھے، نہ امام حسین مضبوط تھے، یہ سب کے سب ہر لمحے بااختیار رہے، اور اس بااختیار ہونے کے ان کی دیکھیے ان کی صورتحال یہ ہے، اتنی سی لاجیکل بات عرض کر دوں، جو حکومت ہوتی ہے اس کا ایک سورس ہے جہاں سے اس کو طاقت ملتی ہے، فوجوں کے بلبوتے پہ آیا ہے، تو اب اس کی طاقت کا سورس جو ہے، ذریعہ جو ہے، منبع ہے، وہ حکومت ہے، وہ فوجیں ہیں۔ فوج اگر اس کے حق میں رہے گی تو وہ تخت پہ رہے گا، فوج ناراض ہو جائے گی تو تخت سے محروم ہو جائے گا۔ پرانے زمانے کے بادشاہ عموماً فوجی طاقت کے ذریعے سے آتے تھے، اور کبھی کبھی فوجی بغاوت کر دیتی تھی تو اب بادشاہ بے بس ہو جاتا تھا، اب اس کا تخت و تاج اسے چھن جاتا تھا۔ آج جمہوریت کے اندر عوام اپنا رہنما منتخب کرتے ہیں، تو یہاں فوج کے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جب تک عوام پشت پہ ہیں اس وقت تک وہ طاقتور ہے، جس دن عوام اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، اکثریت اس کے ساتھ نہ رہے، تو وہ ویسے ہی عام آدمی بن گیا جیسے دوسرے عام آدمی۔ جہاں سے طاقت ملتی ہے اگر اس کی حمایت حاصل ہے تو پھر اس وقت تک تو کوئی حاکم رہتا ہے، اگر وہ طاقت کھینچ دے تو وہ حاکم نہیں رہتا۔ پیغمبر اور ایمان کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ عوام منتخب کرتے ہیں، فوجیں لاتی ہیں، کسی امتحان میں کامیاب ہو کے آیا ہے، جی نہیں وہاں تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی، یعنی سورس آف پاور جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس نے طاقت دی ہے۔ اب یا تو اللہ کو کسی موقع پہ منسوخ کر دیجئے کہ وہ اپنی طاقت استعمال نہ کرے، تب تو ممکن ہے کہ ان کی بھی طاقت چھن جائے، لیکن جب تک اللہ موجود ہے ان کی طاقت کو چھینا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو فورس اللہ کی طرف سے ملی ہے، جن کو طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ان کی پوزیشن یہی ہے کہ وہ اگر کن کہیں تو ہو جائے، وہ کن فیکون کی منزل کے اوپر فائز ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اور جب اللہ موجود ہے تو ان کی طاقت بھی موجود ہے، اس لیے ان کی طاقت کو کوئی حکمران نہیں چھین سکتا۔ نبوت کی طاقت دائمی طاقت ہوتی ہے، اور نبوت کی جو جانشین ہے اس کی طاقت بھی دائمی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ بات کو ختم کروں یہ بتا کے کہ کربلا میں اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین السلام مظلوم امام، بلا شک و شبہ مظلوم ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا بے یاور و ناصر امام، یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے مددگاروں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ امام حسین بیچارے امام کہ جن کے پاس کوئی فورس نہیں ہے، مجبور امام، مصائب میں گھرے ہوئے امام، جب ہم اس انداز سے اپنے امام کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنے امام کا تعارف نہیں کرا رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ کربلا کا امام اتنا بااختیار ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس اختیار کا تصور نہیں کر سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید نے کتنی جگہ کہا کہ عزت اللہ دیتا ہے، ذلت اللہ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ موت و زندگی یہ دونوں اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں دیتا نا۔ کربلا کا حسین کہہ رہا ہے جس کو عزت لینی ہے میرے پاس آ جاؤ، جس کو زندگی چاہیے میں تمہیں زندگی عطا کرتا ہوں۔ آخر حر کو عزت دی کہ نہیں دی؟ حسین نے عزت دی کہ نہیں دی؟ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خدا نخواستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے خدا کو ریٹائر کر دیا اور ان کی جگہ لے لی، جی نہیں، نمائندہ خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ جو بھی منہ سے بات نکالتا ہے وہ منشاء الہی سے باہر ہوتی ہی نہیں، وہ وہی کچھ کہتا ہے جو منشاء الہی ہوتا ہے۔ یہ سنکرونائزیشن ہے، یہ خدا اور اس کے نمائندے کے درمیان وہ سنکرونائزیشن ہے کہ چاہے درمیان میں کوئی ربط نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں کوئی وسیلہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن دونوں وہی جو خدا کی منشا ہوتی ہے وہی اس کی منشا ہوتی ہے۔ اور اس بات کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے، کبھی کہا ہے کہ یہ کلام نہیں کرتا، یہ ہمارا کلام ہوتا ہے، یہ پتھر نہیں پھینکتا، ہم نے پتھر پھینکے ہیں، یہ نہیں چاہتے جب تک خدا نہ چاہے۔ یعنی مکمل طور پہ یہی تو تین ذریعے ہیں نا انسان کے اپنی قوت کے اظہار کے، یا زبان سے اپنی بات کو ظاہر کرتا ہے، یا عمل سے ظاہر کرتا ہے، اور یا پھر سوچ میں اس کے
اپنی سوچ آتی ہے. اللہ نے تینوں پہ مہر لگا دی کہ ان کا قول نہیں ہے, ان کے ہاتھ کا عمل ان کا عمل نہیں ہے, ہمارا عمل ہے, اور ان کے ذہن میں آنے والا خیال بھی ان کا خیال نہیں, ہمارا خیال ہے, ہماری منشا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر حسین کے لیے میں کہوں کہ کربلا کا حسین قضاء و قدر کا مالک ہے, لوح محفوظ کا قلم ہے, تو اس کو غلو نہ سمجھیے گا. امام حسین السلام کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت وہ خدائی کے سب سے بڑے ترجمان ہیں, اللہ کے سب سے بڑے اسپوکس مین ہیں, اور کوئی بات بھی ایسی نہیں کہتے جو منشاء خداوندی کے خلاف ہے. اس لیے جب کربلا کا حسین کسی کے لیے عزت لکھ دے تو اب اس کو کائنات کی کوئی قوت بے عزت نہیں کر سکتی ہے, اور جس کے مقدر میں ذلت لکھ دے, دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہو جائیں, اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی. اس کربلا کے حسین کو کوفہ و شام کے بازاروں میں بھی دیکھنا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوفہ و شام کا بازار ہی فیصلہ کن ہے. منظر تو بعد میں نظر آئے گا. اگر بعد میں تاریخ نے سید سجاد کو وہ مقام دیا کہ وہ سید الساجدین کہلائیں, زین العابدین کہلائیں, عزت کا یہ مقام ہو, اور جو بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ قیامت تک کے لیے ملعون و مردود ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت حسین کی دی ہوئی ہے. اس نے جس کے لیے عزت کہہ دی ہے اس کو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا. کس مرحلے کا ذکر کروں؟ جناب زینب سے مخاطب ہو کے ابن زیاد نے کہا تھا, جب دربار میں لائی گئی تو اس وقت جملہ کہا تھا کہ خدا نے تم لوگوں کو ذلیل کیا. یہ سب الفاظ کہے کہ خدا نے تم کو ذلیل کیا. جناب زینب نے فوراً مخاطب ہوئی, ذلیل کیا؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوئی. ہمیں اگر زندگی دی تو امامت اور نبوت کے ساتھ دی, اور اگر موت دی تو شہادت کے ذریعے سے. یعنی ہمارا جینا بھی ہمارے لیے عزت کا ذریعہ تھا, ہمارا مرنا بھی ہمارے لیے عزت کا ذریعہ تھا. یہ جناب زینب کا عقیدہ نہیں, ہمارا مشاہدہ بھی ہے. ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آج وہی سرزمین دمشق جو پورے اپنی تاریخ میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی شیعہ حکومت کے تابع نہیں رہا, کسی علی والے کے نام پہ نہیں رہا, کسی اس کے نام نہیں رہا جو امام حسین سے عقیدت اور محبت رکھتا ہو. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اسی دمشق میں آپ کی ساری قوتیں لڑ رہی ہیں کہ صاحب یہاں شیعوں کا اثر و رسوخ ہے, ان کو بااختیار سمجھا جا رہا ہے. اور پھر آج اس شہر کی پہچان نہ معاویہ ہے, نہ یزید ہے, نہ مروان ہے, نہ عبد الملک ابن مروان ہے. آج اس شہر کی پہچان ہے تو کہیں زینب اس کی پہچان بنتی ہے, کہیں وہاں پر حسین کی ننھی بچی سکینہ پہچان بنتی ہے. یہ عزت ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے. سامعین گرامی, جب یہ لوگ آئے تھے نا, یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تھا, تو امپریشن یہ دیا گیا کہ گروہ تھا, اس نے بغاوت کی تھی امیر المومنین یزید کے خلاف, تو امیر المومنین کی فوجوں نے اس کو جا کے قتل کر دیا. اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ امیر المومنین کے خلاف جو اٹھے گا وہ اسلام سے خارج بے دینوں کا کوئی گروہ ہوگا. چنانچہ دمشق کے لوگ جن کے پاس انفارمیشن اتنی تفصیل سے نہیں آئی تھی, جو اب تک بنو امیہ کے تسلط میں رہے تھے, جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے اہل حرم سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے, خاندان رسالت سے ان کی کوئی واقفیت نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یزید کے جو باغی ہیں وہ تو خدا و رسول کے باغی ہیں, تو اب جو آئے ہوں گے وہ دشمنان خدا و رسول ہوں گے. لیکن جب یہ قافلہ داخل ہوا, کٹے ہوئے سروں پہ نظر گئی, ماتھوں پہ سجدوں کے نشان دیکھے, کہا یہ کیسے خدا کے باغی تھے کہ جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں. اگر بیویوں اور ان کے ساتھ بچوں کی کوئی صدا سنی تو کبھی یا اللہ ہو رہا ہے, کبھی یا محمدہ ہو رہا ہے, تو حیران ہوئی یہ کون ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں, محمد کو بھی مانتے ہیں. اب جیسے جیسے قافلہ بازار سے گزر رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کی حیرت بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور لوگ یہ الجھتے بھی جا رہے ہیں کہ لوگ ہیں کون. ہوتے ہوتے یہ کیفیت ہوئی کہ جب یزید کے دربار کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر کم و بیش پورا شہر جمع ہے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں. اتنے میں حکم آیا کہ راستے خالی کیے جائیں, صاف کیے جائیں, ان کو بادشاہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا.
بادشاہ کے حضور میں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا. جو دربار میں لوگ کرسیوں میں بیٹھے تھے وہ تو بیٹھے ہی ہوئے تھے, جو پیچھے ہجوم تھا وہ بھی آ کے قریب کھڑا ہو گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہیں کون, یہ شخصیتیں کون ہیں. تجسس ہے, پریشانی ہے, سوال ہے. اس عالم میں وقت گزرتا گیا. یزید تاثر یہ دے رہا ہے کہ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں یہ قیدی جو آئے ہیں, حالانکہ دربار اسی کے لیے سجایا گیا ہے, ان کو ہی امپریس کرنا مقصود ہے. لیکن جب وقت کافی گزر گیا اور یہ کیفیت ہوئی کہ جو قیدی تھے یہ کھڑے کھڑے غش کھا کھا کے گرنے لگے. اتنی دیر انتظار کرایا گیا کہ ان میں سے کچھ قیدی زمین پہ گر پڑے. اب جو گرے تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید ذرا ان سے بھی تو بات کر لینا, ان کو جو کھڑا کیا ہوا ہے. بڑی رعونت سے بادشاہ نے ایک طرف ادھر دیکھا, کہا بتاؤ یہ کون کون ہے. اب وہ قیامت کی گھڑی آئی جب لوگ کھڑے ہو کے تعارف کرانے لگے. وہ جو پہلو کو دبائے کھڑی ہے اس کا 18 سال کا بیٹا تھا جسے اپنے کربلا میں قریب کیا ہے. وہ جو کم سے جو ایک سر کو جھکائے ہوئے مسلسل جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اس کا 6 مہینے کا بچہ ہے جس کو ہم نے مارا تھا. ایک ایک بیوی کا تعارف ہونے لگا. اتنے میں یزید نے کہا کہ فاطمہ کی بیٹی زینب کون سی ہے. یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زینب جس کے سامنے کریس نے سامنے کھڑے ہو کے دیوار بنا دی تھی کہ بنت علی کی بے حرمتی نہ ہونے پائے, انہوں نے اپنی کریس کو ہٹایا. ایک مرتبہ یزید سے وہ مخاطب ہوئی, یزید اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لو. آپ لوگ اس جملے کی اہمیت کو اس حوالے سے دیکھیے کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا شہنشاہ اپنے زمانے کے طاقتور ترین افراد پر اس نے اپنے دشمنوں کو تہس نہس کر دیا ہے, ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ان کے قیدی دربار میں کھڑے ہیں. توقع تو یہ تھی کہ یہ قیدی گڑائیں گے, روئیں گے, یہ کہیں گے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. یہ قیدی اور تو اور ایک عورت ان میں سے اٹھتی ہے, اور وہ بادشاہ کے جس کے زبان پہ نام ہو جائے تو عام آدمی سمجھے گا میری عزت افزائی ہوئی ہے. اس بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے. یہ کون سی ذات ہے کہ جس کا نام لینا دربار میں ایک سنگین جرم ہو. یہ کون ہستی ہے. اب وہ جو پہلے سوال ذہن میں تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کا نام لینا بھی مشکل ہے. اس مرحلے پر اب جب مجمع پوری طرح سے زینب کی طرف متوجہ ہو گیا تو اب جناب زینب نے یزید سے بات کرنی چھوڑ دی. اب خطاب کرنے لگی لوگوں سے, کہا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب کیا ہے, کون سا دین مانتے ہو, کیا کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو. پورا مجمع چلایا نہیں ہم مسلمان ہیں, محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے دین پہ ہیں. میں اتنا سننا تھا. زینب نے کہا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو, آؤ بے غیرتو, یہ ناموس رسول ہے, یہ محمد مصطفیٰ کی عزت ہے, آؤ یہ تماشا دیکھو. تماشا دیکھنا چاہتے ہو رسول کے گھرانے کا. پورا مجمع تہس نہس ہو گیا یہ سوچ کر کہ رسول کی بیٹیاں سامنے کھڑی ہوئی ہیں, ہم ان کی توہین کر رہے ہیں. سیدہ زینب نے اس دن بتایا کہ صاحبان عزت کون ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار کون ہوتے ہیں. سامعین محترم, خدا ہماری اس عبادت کو قبول کرے, ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف کرے, صراط مستقیم پر سے باتیں ختم ہو. پروردگارہ اس آخری حجت کا ذل ظہور ہو جس کی روح سے اس کے دین کی بقا کا رشتہ قائم ہے. پروردگار عالم ہمیں اگر اپنے امام کی زیارت کا موقع مل جائے تو یہ تیرا بڑا کرم ہوگا, اور اگر زیارت امام کا شرف ملے تو پھر نصرت امام کی بھی توفیق عطا فرما. رب العالمین حاضرین مجلس کی جتنی حاجتیں ہیں ان کو بھی پورا فرما دے, ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے. بالخصوص صاحب خانہ جس نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے, یا اللہ اس کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے درجات آخرت کو بلند فرما, ان کی کوتاہیوں اور ان کی خامیوں سے درگزر فرما. پروردگارہ تو ستار العیوب ہے, عیبوں کو پردہ ڈالنے والا ہے. پوری دنیا میں بھی ان کے عیبوں کو چھپائے رکھا اور ان پہ پردہ ڈالے رکھا. قیامت کے دن بھی ان کو شرمندگی سے محفوظ رکھنا, ان کو عزت و وقار ملے اور اصحاب جناب امام حسین میں ان کو جگہ ملے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
Yo,